اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کا منظر، کیسے قیامت قائم ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سور پھونکی جائے گی۔ ہوگا یہ کہ ایک وقت آئے گا اس کا جب دنیا اینڈ ہونے والی، ختم ہونے والی ہے۔ سائنس بھی آج اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ جو سولار سسٹم ہے اس کی ایک عمر ہے، اس کی ایک ایج ہے، اس کے بعد یہ ختم ہونے کے قریب آئے گا۔ تارے اپنی اپنی عمر مکمل کر کے بلیک ہولز میں جا رہے ہیں۔ گیلیکسی کے اندر جو سٹارز ہیں ان کی عمر ایک لمیٹڈ عمر بتائی جا رہی ہے، اس میں سورج کی بھی عمر ہے، چاند کی بھی عمر بتائی جا رہی ہے۔ یہ سائنس کی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا چاند اور سورج یہ ٹکرا دیے جائیں گے، تارے ایک دوسرے سے سب ٹکرا دیے جائیں گے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا جب سورج کو یعنی ٹکرا دیا جائے گا اور ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے اور سورج کالا ہو جائے گا، یعنی کچھ نہ کے برابر رہ جائے گا قیامت کے قریب۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ جو ہے نا اڑا دیے جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، زمین پوری ختم کر دی جائے گی۔ اور سورہ قارعہ میں آپ نے پڑھا ہوگا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ پتنگوں کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے، اور پہاڑوں کو دیکھو گے کہ روئی کا پہا جو ہوتا ہے، روئی کا پہا اس طرح سے پہاڑ بکھر چکے ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ قیامت جو آنی ہے اس کا یعنی پروسیس کس طرح سے، شروعات کیسی ہوگی، وہ ایک لمبی گفتگو ہے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ آیات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس اعتبار سے قیامت کے قریب بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی۔ دجال آئے گا، دابۃ الارض آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر اس کے بعد سورج پچھم سے نکلے گا۔ یہ سب بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس سے پہلے، یہ سب ہو جانے کے بعد پھر روئے زمین پر سے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی کسی کو پڑی نہ ہوگی، اور پھر دنیا میں سب اپنے اپنے کاموں میں اس طرح سے مصروف ہوں گے، کوئی کپڑا کاٹ رہا ہے، کوئی دودھ دوہ رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں ہل چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اچانک ایک سور کی آواز آئے گی۔ وہی سور آج ہم نے تلاوت میں پڑھا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے ایک فرشتے ہیں، ایک باجے کی شکل کی چیز وہ لے کر کھڑے ہیں، وہ بجانا شروع کریں گے۔ شروع میں دھیمی دھیمی آواز آئے گی اور یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ یہ آواز اتنی سخت ہو جائے گی کہ جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ جائے گا۔ کپڑا کاٹ رہا تھا اس کے ہاتھ سے کینچی گر گئی، جو کھیتی باڑی کر رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، وہ وہیں کا وہیں رک جائے گا، دودھ دوہنے والا اس کا ہاتھ ویسے ہی رہ جائے گا، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچہ نکل کر گر جائے گا جو عورتیں حمل سے ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر ایسی غشی، پھر سب پر موت طاری ہوگی اور زلزلے آئیں گے اور پوری زمین کو ہلا کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت ہے، یہ قیامت ہے۔ سور پھونکنے پر سارے انسان جتنے روئے زمین پر ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ لیکن کیسے؟ سور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، پہلے انسانوں کی موت، پھر یہاں پر جتنی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، سب کی موت، چرند پرند تو چھوڑے، نباتات، یہ پیڑ پودوں میں کی جان ختم۔ چاند سورج کو جب ختم کر دیا گیا تو پھر کوئی چیز ہی نہیں، ستارے، چاند، سورج سب، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ملائکہ ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر دوسرے ایک فرشتے تک، سارے ملائکہ کو بھی موت آئے گی، سب موت کے شکار ہوں گے۔ اور سارے جب انتقال کر جائیں گے تو پھر بچتا کون ہے؟ صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکا۔ اب ان کو سور پھونکنے کا حکم جو تھا وہ کہا جائے گا روک دو آپ۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت طاری کرے گا، اور روح نکالنے والا فرشتہ کون ہے؟ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام۔ اب تک یہ سب کی روح نکال چکے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح نکال دے گا۔ اسرائیل جو سب کی روح نکالتے ہیں ان کو بھی موت ہے، ان کو بھی موت ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کل شیء ہالک الا وجہہ،
ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے رب العالمین کے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا، تمہارے رب کی ذات صرف باقی رہے گی، کوئی نہیں باقی رہے گا. پھر جب مولا کی مرضی ہوگی رب تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا. اسرافیل علیہ السلام دوبارہ اٹھیں گے اور پھر ان سے کہا جائے گا دوبارہ سور پھونکو، پھر سے پھونکو. اب جب دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ زندگی کا سور ہے. پہلے والا یہ نفخہ اولا اس کو کہتے ہیں، وہ موت کا تھا، اور نفخہ ثانیہ حیات کا ہے، زندگی کا ہے. اب رب تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے، یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا. اب دوسرے مرتبہ جب سور پھونکنا شروع کرتے ہیں اسرافیل علیہ السلام، کتنے انسان آئے گئے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، سب وہ زمینوں میں جہاں کہیں ہوں گے. کسی کو جلا کر ختم کر دیا گیا ہو، کسی کو جانور کھا گیا ہو، کسی کو پانی میں ختم کر دیا ہو، کسی بھی طرح سے، لیکن مولا تعالیٰ سب کو اٹھانے والا ہے. لیکن فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ یہ دوسری سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے روئے زمین پر جو اٹھیں گے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا سب سے پہلے، اور محشر کے میدان کی طرف جو حضور جائیں گے تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، ان کے بعد ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ساری کائنات کو اللہ اٹھائے گا. اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میدان قیامت میں اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا عمر ابن خطاب کے کندھے پر ہوگا. یقیناً وہ اس دن کے دولہا ہے. قیامت کا منظر ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں. اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زمر میں 2 آیتیں آئی ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. اب جو کفار تھے ان سب کو کھینچ کر کے لایا جائے گا میدان قیامت میں. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں پوری تفصیلات قیامت کے میدان میں، اس کے بعد ان آیتوں کی تفسیر پر آتا ہوں. پھر جب سب کو اٹھا دیا گیا تو ایک زمین ہوگی. اب وہ زمین کہاں ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس جگہ، کیونکہ یہ زمین ہے ہی نہیں، یہ آسمان ہے ہی نہیں، تو پھر اس وقت بنے گا کیا یہ اللہ ہی بہتر جانے. کہاں بنے گا، کس طرح بنے گا، اس میں ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ مثال دے سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ یہ جو زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ ختم ہونے والی، کیا رہے گا نیچے؟ آسمان جو دکھ رہا ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے، پھر کیا رہے گا اوپر ہمیں نہیں معلوم. لیکن اللہ کریم ایک زمین بنائے گا جس کے متعلق کہا گیا وہ تانبے اور پیتل سے بنی ہوئی ہوگی، یہ مٹی والی زمین نہیں. اور پھر اس کے بعد سورج کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سورج کو سب کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. اب وہ زمین اور جس میں سارے انسانوں کو جمع کر دیا گیا ہے، آپ اندازہ کریں وہ زمین میں نہ کوئی عمارت ہوگی نہ درخت ہوگا، وہ بالکل فلیٹ زمین ہے، صرف میدان ہی میدان ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی میدان اور تھوڑی دور کے بعد کوئی عمارت دکھے گی یا کوئی درخت دکھے گا یا کوئی پہاڑ، نہیں، کچھ نہیں، صرف سیدھی زمین. اسی لیے کہ وہاں تم 500 سال بھی اس میدان میں بھاگتے رہو گے تو سائے کے لیے ایک پتا بھی نہیں ملے گا، ایک پتا بھی نہیں، کہاں سایہ حاصل کر سکو. لیکن کچھ خوش نصیبوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عرش کا سایہ انہیں اللہ عطا فرمائے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں کئی لوگ ہیں جس میں سے ایک ہی میں بتاتا ہوں، رجل تعلق قلبہ بالمساجد. وہ ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے، قیامت کے دن اسے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. آپ کی نماز ہو گئی، بیٹھے کیوں ہیں؟ نماز ہو گئی، نماز کے بعد چلے جانا چاہیے، لیکن تمہارا دل مسجد میں لگا ہوا ہے. انہی لوگوں کی فضیلت میں ہے جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، ان لوگوں کے لیے اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا. اب یہ جو سارے لوگ جمع ہوں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ ہونا کیا ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ کیا ہونا ہے. نفسا نفسی کا عالم ہے اور سب ایک دوسرے کو تک رہے ہیں. اب یہی مسئلہ ہے کہ سارے لوگ وہاں پہ کفار بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، جتنی امتیں پہلے آئی تھی وہ بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سب ہیں. لیکن کسی کو کچھ سوچتا نہیں کہ کیا کیا جائے. یہی بے خبری سے پوری مخلوق جو ہے انبیاء کے پاس جاتی ہے. انبیاء میں سب سے پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں سارے لوگ، آپ تو ہم سب کے باپ ہیں، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ کچھ ہمارے متعلق کیا حکم ہے وہ پتہ چل جائے، ہمیں کہاں جانا ہے، جنت میں یا دوزخ میں، یہ ابھی پتہ چل جائے، حساب بھی نہیں شروع ہو رہا ہے. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرمائیں گے کہ اے لوگوں جاؤ، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں،
میں نے جنت میں وہ ممنوع شجر کا جو پھل کھا لیا تھا، مجھے آج بھی اس کا احساس ہے کہ کہیں رب تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر عتاب نہ فرما دے۔ جاؤ کسی اور کے پاس۔ جتنے نبیوں کے پاس یہ قوم جاتی تھی وہ انبیاء کرام یہ کہتے آج ہمیں خوف ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ اور میں نے آج ایک آیت یہ بھی پڑھی ہے سورہ مومن میں، اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم، اس دن یہ آواز آئے گی آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے۔ اس دن صرف اس کی سلطنت ہوگی، صرف اس کی حکومت ہے۔ انبیاء، ملائکہ سب ڈرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں برسوں یہ قوم گھومتی رہے گی مخلوق۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے لوگو جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس، آج وہ تمہاری سنیں گے اور اللہ ان کی سنے گا۔ پوری مخلوق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں اسی کے انتظار میں ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ کو منانے لگتے ہیں کہ مولا ہے تو تیرے بندے، تو حساب تو شروع فرما۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ یہ کیا ہے شفاعت کبریٰ؟ بڑی شفاعت، یہ سب کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، سب کے لیے۔ یعنی حضور کی پہلی شفاعت کس کام کی تھی؟ کہ اللہ حساب تو شروع کرے، یہ شفاعت کبریٰ ہے، حساب شروع کرے مولا تعالیٰ۔ ساری انسانیت کے لیے حضور جب سجدے میں گرتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد۔ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اس دن میں سجدے میں ایسی ثنا اور ایسی حمد بیان کروں گا اللہ کی جو آج تک کسی نے نہیں بیان کی ہوگی، اور اسی دن مجھے اللہ وہ تلقین بھی فرمائے گا۔ اور جب حضور ثنا کر رہے ہوں گے اللہ فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ پوچھئے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ یہ پہلا سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن، اور پہلا جواب ہے، باقی کسی بندے کو کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور نے جب یہ عرض کیا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ کو جس کی ڈیوٹی تھی، جس کا کام تھا کہ میدان قیامت میں میزان عمل لگا دیا جائے، حساب و کتاب ہوں، سب کے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں، سب کو پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ اب حساب کا آرڈر آ گیا، حکم آ گیا تو لوگ تھوڑی راحت کی سانس لیتے ہیں کہ چلو حساب شروع ہونے والا ہے، لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں۔ اب فرشتے لا رہے ہیں سب کے اعمال نامے، لوگوں کو ایسا لگتا ہے اعمال نامہ یہ 4 پنے کا ہوگا، ہاں جیسے ایگزام پیپر میں فل شیٹ A4 سائز کی شیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نامہ اعمال فرشتے لے کر کے آئیں گے تو کتنے ہوں گے پتہ ہے؟ تمہاری نظر جہاں تک جاتی ہوگی وہاں تک صرف کتابیں تمہاری ہوں گی، صرف تمہاری کتابیں فرشتے لاد کر کے لا رہے ہوں گے، اس میں سب لکھا ہوگا، زندگی میں جتنی مرتبہ باتیں کیا تھا، جو کچھ بھی کیا تھا سب ڈیٹیل ہوگا۔ اور ہر آدمی وہاں پکار کر کے کیا کہتا ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ تو کیسی کتاب بنا دیا، اس میں چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، سب لکھ دیا گیا ہے، اور پھر لا کر کے تھما دیا جائے گا۔ یہ پہلی علامت ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے، فرمایا گیا اس کے لیے وہیں سے ہلکا پن بشارت ہے کہ آسانی ہوگی، اور جس کے بائیں ہاتھ میں فرشتوں نے پکڑا دیا تو سمجھ لو کہ اب لمبا اس کا وقت جانے والا ہے، حساب سخت ہونے والا ہے۔ یہ تو صرف پڑھ کے سنانا ہے، اور اس کے بعد پھر پکڑ ہوگی کسی کام پر، یہ تو نے کیوں کیا تھا اس کی وجہ بتا، یہ تو نے کیوں کھایا تھا اس کی وجہ بتا، اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا اس کا سبب بتا۔ صرف پڑھ کر کے سنانا نہیں ہے، جو کیا تھا اس کی وجہ بتانا ہے، اور جب وجہ کچھ نہ ہوگی حکم آ جائے گا کہ انہیں اوندھے منہ کھینچ کر کے دوزخ کی طرف لے جائیں۔ یہ قیامت کے دن ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسری شفاعت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو شفاعت ہے یہ خاص امت محمدیہ کے لیے۔ ایک شفاعت حضور نے فرمائی سارے انسانوں کا حساب شروع ہو جائے، جب حساب شروع ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب سر اٹھائیں، پوچھیں آپ کو دیا جائے گا۔ حضور عرض کرتے ہیں مولا میری امت کی بخشش آسان فرما دے، میری امت کا حساب آسان فرما دے۔ اب حضور کو اختیار دیا جائے گا، حضور کی یہ بھولی بھالی امت جہاں جہاں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کو دور سے پہچان رہا ہوں گا۔ دیکھو میرے عزیزو بھرا مجمع ہے، کتنی امتیں ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کو آپ قیامت میں پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا یقیناً پہچانوں گا۔ کیسے؟
حضور فرماتے ہیں زندگی میں تم جو وضو کرتے تھے، یہ جو اعضائے وضو ہیں، چہرہ اور ہاتھ، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اسی چمک سے میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے، جس کے ہاتھ چہرے چمک رہے ہوں۔ جو وضو ہی نہیں کرتا اس کا کیا چمکے گا؟ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک ہے، یہ وضو کے اعضاء کی چمک سے حضور اپنی امت کو پہچان لیں گے، فلاں میرا امتی ہے، فلاں میرا امتی ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد اب میں ان آیتوں کی طرف آتا ہوں۔ حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ سب سے پہلے وہاں پر قیامت کے دن جن کو لایا جائے گا، الگ الگ روایات ہیں، اس میں 3 لوگوں کے متعلق فرمایا گیا، ایک عالم، ایک شہید اور ایک امیر آدمی پیسے والا۔ حالانکہ تینوں اچھے لوگ تھے دنیا میں۔ یہ جو امیر تھا بہت پیسہ بانٹتا تھا، اور یہ قاری قرآن تلاوت اچھی کرتا تھا، اور یہ شہید تو جنگ میں شہید ہوا تھا لڑ کر کے۔ تینوں کا حساب ہو رہا ہوگا۔ سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اس قاری قرآن کو بلائے گا، بتا تو قرآن کیوں پڑھتا تھا؟ وہ کہے گا میں نے تجھے اچھی آواز دی تھی، تو نے اس آواز کا کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا تھا بہترین انداز میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تیری آواز کی تعریف کریں، کیا آواز ہے، اور لوگوں نے تعریف کر دیا، دنیا میں تجھے تیرا بدلہ مل گیا، یہاں قیامت میں کچھ نہیں، جاؤ جہنم میں۔ مالدار آئے گا، اس سے رب تعالیٰ فرمائے میں نے تجھے بہت مال دیا تھا، کیا کیا؟ کہے گا رب تعالیٰ میں نے غریبوں میں تقسیم کیا ہے، بہت خیرات کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تو نے تو یہ نیت سے تقسیم کیا تھا نا کہ لوگ تجھے دیالو کہیں، سخی کہیں، تیری مال کی تعریف کریں، تو لوگوں نے تو وہ تعریف کر دی، دنیا میں جو تجھے ملنا تھا وہ مل گیا، تیری خواہش ہو گئی، یہاں کچھ نہیں۔ اسے بھی فرمایا جائے گا دوزخ میں ڈال دو۔ تیسرا جو شہید ہے اس کے لیے بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے جوانی دی تھی، کیا کیا؟ کہا اے اللہ میں لڑتا رہا کافروں کے مقابل میں اور اپنی جان دے دیا۔ فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ تو یہ سوچتا تھا نا کہ لوگ تیری بہادری کی تعریف کریں، لوگ تجھے بطل جلیل کہیں، مجاہد کہیں، تو یہ لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کرتا رہا۔ اگر تیری یہی خواہش تھی اور لوگوں نے تیری تعریف دنیا میں بہت کر دی، اب یہاں تیرا کچھ نہیں ہے، اسے بھی دوزخ میں بھیج دیا جائے۔ یہ ریاکاری ہے۔ یہ پہلا حساب جن لوگوں کا ہونے والا ہے، یہ 3 لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان سے اس وقت تک کوئی پیر ہٹا نہیں سکتا جب تک اللہ 5 سوالات نہ کر لے۔ ان میں سے پہلا سوال یہی ہے کہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے کہاں خرچہ کیا؟ یہ ہر ایک کو بتانا پڑے گا، ہر ایک کو بتانا پڑے گا۔ اب آپ اپنی اپنی تیاری کر لو کہ کہاں کہاں خرچہ کیا، اللہ کو مجھے بتانا ہے۔ آج اگرچہ تم ہماری باتوں کی طرف توجہ نہیں کرو گے، کیئر نہیں کرو گے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی جوانی کا پل پل بتانا ہوگا، وہاں کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ وہی اب آیت کریمہ ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا۔ کافروں کی جماعت کو فرشتے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لائیں گے۔ دوزخ کیسی ہوگی میں انشاءاللہ العزیز اس کو عرض کروں گا آخری میں، رمضان کے آخر میں، کیونکہ یہ جو عشرہ گزر رہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ کاش اللہ ہمارا نام بھی آزاد ہونے والوں میں شامل فرمائے، کہ جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام شامل ہو گیا تو پھر قسمت ہی قسمت سے۔ جب لایا جائے گا دوزخ کے کنارے جماعت کی جماعتیں آ رہی ہوں گی، جماعت یہاں پر اللہ نے فرمایا زمرہ، زمرہ یعنی بہت کثیر تعداد میں جماعت کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ پھر دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، فتحت ابوابها، دروازے کھول دیے جائیں۔ وقال لهم خزنتها، اور جو دربان ہے دوزخ کے دروازے پر حضرت مالک، وہ فرشتے ہیں، بڑے سخت قسم کے فرشتے ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے، جو جماعت دوزخ میں ڈالے جانے کے لیے لائی جا رہی ہوگی ان کو پہلے پوچھیں گے الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے لوگو کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے کسی نے نہیں سنایا تھا؟ یا آج کے دن کے بارے میں تمہیں کسی نے ڈرایا نہیں تھا کہ قیامت آنے والی ہے؟ یہ دوزخ کا فرشتہ لوگوں سے پوچھے گا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آئے تو تھے لیکن ہم جھٹلا دیے تھے، نبیوں کے پیچھے نہیں چلے، قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھے، اور عذاب ہمارے اوپر واجب ہو گیا، ہم جا رہے ہیں۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم،
داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ تم رہو گے یہاں پر۔ یہ کافروں کے لیے ایسی آواز آئے گی کہ وہ چیخ مارتے ہوئے دوزخ میں کود رہے ہوں گے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اللہ فرماتا ہے کیا ہی بری جگہ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ گھمنڈ کرنے والوں کا، زمین پہ اترانے والوں کا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اب سنیے، 1000 سال تک دوزخ میں جلتے کڑتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، اے مالک اے مالک اے مالک اے مالک۔ کون؟ جو دربان دوزخ ہے، دربان ہے دوزخ کے دروازے کا، وہ 1000 سال کے بعد سن کر کے پوچھیں گے کیا بات ہے تمہاری، کیا چاہتے ہو؟ کفار و مشرکین کہیں گے کہ ہماری بات کرا دے اللہ سے، ہماری بات کرا دے اللہ سے کہ کچھ ہم پر بھی رحم ہو جائے۔ حضرت مالک کہتے ہیں خدا قہار ہے غضب پر، خدا قہار ہے غضب پر۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں بات کرنے کی بڑے بڑے فرشتوں کی ہمت نہیں ہے، کہیں گے ابھی نہیں میں بات کرا پاؤں گا۔ پھر وہ 1000 سال اور عذاب میں جلتے رہیں گے، چیختے رہیں گے۔ دوسرے 1000 سال کے بعد حضرت مالک پوچھیں گے کیا بات ہے؟ جہنمی کہیں گے کہ اے مالک تو ہماری بات کرا دے اللہ سے۔ آپ کی بار حضرت مالک کہتے ہیں میں ہمت کرتا ہوں۔ اللہ قدیر و جبار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا جتنے بھی دوزخ میں جا چکے وہ تجھے فریاد کر رہے ہیں، وہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حضرت مالک کو، اے مالک ان دوزخیوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا نہ کلام کرے گا۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم، ان کی طرف رب تعالیٰ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ قدیر و جبار خدا جب دنیا میں ہر دن بلا رہا تھا آجا میرے بندے میرے پاس، آجا میرے بندے میری طرف آجا، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ پڑ، نہیں سنتا تھا، ایک دن بھی نہیں سنا۔ اور جہنم میں جانے کے بعد پکار رہا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ حضرت مالک جب یہ پیغام سنا دیتے ہیں اللہ کا، جہنم میں ایسی چیخ نکلتی ہے جہنمیوں کی کہ پورا جہنم ہلنے لگ جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے ان جہنمیوں کی چیخ سے، کہ اب ان کو کہہ دیا جاتا ہے خالدین فیہا، اب تم ہمیشہ کے لیے رہو گے یہاں پر۔ اسی لیے میرے عزیزو کفر سے ڈرو، کفر سے ڈرو۔ گناہ کرنے کے بعد معافی ہے لیکن کفر کی معافی نہیں۔ اسی لیے اولیاء امت ڈرا کرتے تھے کہ کہیں موت سے پہلے ایمان چلا گیا، کفر پر موت ہو گئی تو کیا ہوگا، پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا، نہ وہاں کسی کی سفارش ہوگی نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ شفاعت اور سفارش گنہگاروں کے لیے ہے، کافروں اور مشرکین کے لیے نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیے ہوئے شرک کو اور کفر کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیا ہے شہد سے زیادہ میٹھا اور ٹھنڈا، یہ ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہریں جس کو کوثر اور سلسبیل کہا گیا ہے، یہ جنت کے باغیچوں سے ہو کر گزر رہی ہوں گی۔ جنتی جتنے بھی ہوں گے وہاں پر وہ نہروں کے قریب بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے اتنے چمک رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، ایسے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، 14ویں کا چاند ان کے چہروں کے سامنے پھیکا ہوگا۔ یہ جنتیوں کے چہرے ہوں گے، اور وہ اپنے جب جنتی محل میں جائیں گے، ایک محل سامنے ہوگا دوسرا محل ادھر ہوگا، آمنے سامنے جنتی باتیں کرتے ہوئے بیٹھیں گے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان کی خدمت کے لیے غلمان، لڑکے بھی ہوں گے، حوران جنت، وہ جنتیوں کی خدمت کے لیے ان کی بیویاں وہاں پر بنائی جائیں گی، وہ اتنی حسین و جمیل خوبصورت ہیں کہ جنتی کے لیے آج تک نہ ویسی خوبصورتی یا حسن دنیا میں کسی نے سنا ہے نہ دیکھا۔ یہ حوران جنت ہر جنتی کو دی جائیں گی۔ اب اس کے بعد جنت میں پہنچ جانے کے بعد تمہارے لیے کیا نہیں ہوگا، ایک طبقہ انبیاء کا ہے، ایک طبقہ جنت میں اولیاء کا ہے، ایک طبقہ شہداء کا ہے، ایک طبقہ صدیقین کا ہے، اور پھر جنتی کے لیے قرآن میں ہے جو وہ خواہش کرے گا فرشتے فوراً اس کے لیے وہ حاضر کریں گے، جو چیز کی خواہش کرے گا۔ جس دن تمہاری وہاں خواہش ہوگی کہ مجھے یہاں غریب نواز کا دربار دیکھنا ہے، جنت میں غوث پاک کہاں ہے وہاں جانا ہے، صحابہ میں خلفائے راشدین کہاں ہیں وہاں جانا ہے، انبیاء کرام کہاں ہیں، شہداء و صالحین کہاں ہیں وہاں جانا ہے۔ جنتی گھوم رہا ہوگا، اور کیا ہی بہتر ہوگا جنتی جب یہ خواہش کرے گا مجھے محمد الرسول اللہ کے محل میں جانا ہے، وہاں بھی اسے پہنچایا جائے گا۔ وہ ہر ایک بڑے سے بڑے
انبیاء، صالحین، شہداء اور رسولان اعظام کے ہاں جاتا رہے گا، آتا رہے گا، جاتا رہے گا، آتا رہے گا، جنت کی نعمتیں اس کی ختم نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ کریم فرمائے گا حوران جنت کو، یہ میرے وہ بندے ہیں جو صرف میری حمد سنتے تھے دنیا میں، اے حوران جنت تم اپنی میٹھی آواز میں اب میری حمد ان کو یہاں سناؤ۔ 100 سال تک وہ حوران جنت انہیں حمد سناتی رہیں گی۔ پھر جنتیوں سے اللہ پوچھے گا پیٹ بھر گیا؟ وہ جنتی کہیں گے مولا اور تیری تعریف سننے کا دل کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام جن کی آواز میں بڑی مٹھاس تھی، رب تعالیٰ فرمائے گا اے میرے داؤد خلیفۃ اللہ، آؤ ان جنتیوں کو اپنی سریلی آواز میں میری حمد سناؤ۔ اب وہ 100 سال تک سناتے رہیں گے اور جنتی مدہوش ہوں گے اور سنتے رہیں گے، یہ جنت کے ترانے وہاں پر سنائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر رب تعالیٰ فرمائے گا اب تم سیراب ہو گئے کہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے تو چڑیاں بھی سننے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، پرندے بھی ہوا میں رک جاتے تھے۔ اب جنتی کہیں گے کہ مولا اور تیری حمد ہو اور تیری تعریف ہو، ہم سننا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ جب فرمائے گا اے فرشتوں حجابات ہٹاؤ، اب میں سناؤں گا اور میرے بندے سنیں گے۔ اب یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، مولا فرماتا ہے چہرے چمک رہے ہوں گے اس بات کے لیے کہ بغیر حجاب کے وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے بڑی نعمت جنتی کو کچھ نہیں ہے کہ مولا کریم حجابات ہٹا دے گا، جس کے تم یہاں سجدے کرتے ہو، جس سے تم گڑ گڑا کر مانگتے ہو، وہ مولا جنت میں پردے ہٹا دے گا۔ اور فرمایا گیا جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے۔ اسی لیے رمضان میں بھی میرے آقا نے فرمایا افطار کرنے والے کو دو خوشیاں دی جائیں گی، کہ جب بندہ افطار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ افطار کرتا ہے، ایک تو اس کے پیٹ ٹھنڈے ہونے کی خوشی ہے، گلا تر ہونے کی خوشی ہے، لیکن دوسری دے کر کے ہمارے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ جب اولاد پیغمبر سور اور بندر کی شکل میں بنائی جا سکتی ہے گناہ کی وجہ سے، تو اے زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اے نشہ کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اپنی سالیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں تمہاری آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر کے موسیقی گانے اور میوزک سننے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ مسجدوں کو بس 5 وقت میں ویران کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ سن لو میرا اللہ غیور ہے، ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قدرت جب پکڑ کرنے پر آتی ہے تو کسی کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اللہ کے بندو اپنے حال پہ رحم کرو، تم میں سے کوئی بھی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہی طاقت اور قوت دینے والا ہے۔ نیکی کی قوت اللہ دیتا ہے، نیکی کی طاقت اللہ دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو پگھلا دے، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو جلا کے راکھ کر دے، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو ذرہ بنا دے، اگر اللہ چاہے سمندر کو قطرہ بنا دے، اگر اللہ چاہے قطرے کو سمندر بنا دے۔ اللہ کے بندو کیا سوچ کے گناہ کر رہے ہو؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، اپنی تباہی اور بربادی کا رونا رونے والوں اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے خود ہی ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہاری پل پل کی خبر رکھتا ہے، ہر پل کی خبر رکھتا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تحت الثری کی تہ میں جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا میرا اللہ سب کچھ گوارا کر لیتا ہے مگر بے حیائی گوارا نہیں فرماتا، گناہ تو گوارا نہیں فرماتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، ارے مولانا لوگ تو ہم کو اللہ سے ڈراتے ہیں، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ڈالے گا۔ ہم نے کہا کریم ضرور ہے، ستار ضرور ہے، غفار ضرور ہے، مگر غیور بھی ہے۔ اگر ایک لغزش پیغمبرانہ پر جنت میں پیدا کر کے آدم کو جنت سے باہر کر سکتا ہے صرف غیرت کی وجہ سے، تو کروڑوں پاپ کرنے والوں تم کن آنکھوں سے جنت کا خواب دیکھ رہے ہو؟ اور پھر غیرت کا عالم یہ ہے، حضرت آدم کو ہماری عبرت کے لیے لغزش پیغمبرانہ پر میرا مسلک یہ ہے، نبی خطا نہیں کر سکتا، نبی گناہ نہیں کر سکتا، خطا اور گناہ نبی کے قریب سے گزر کر بھی کبھی نہیں جا سکتی۔ ہم اس کو خطا اور گناہ نہیں کہتے، ہم تو اسے لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں، لغزش معصومانہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے باہر کیا جاتا ہے، اور کس شان سے؟ کپڑے واپس لے کر،
توجہ تو کریں، کپڑے واپس لے کر جنت کے کپڑے آدم و حوا سے، میں چھیننے کے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، بد مذہبوں میں اور اہل محبت میں یہی فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کپڑے چھین لیا، ہم نے کہا چھینا نہیں، واپس لیا ہماری عبرت کے لیے۔ اور حضرت آدم و حوا کپڑے واپس لیے جانے پر ایسے شرمائے کہ جنت کے درخت کے پتوں سے اپنا جسم چھپا کر دنیا میں لائے۔ جی مسلمانوں غور کرو، معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو کپڑے واپس لے کر کے جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک لغزش پیغمبرانہ پر سود کے دھندے کرنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ آپ نے خدا کی رحمت کو تو دیکھا، خدا کی غیرت پر کب نظر کرو گے؟ اور یاد رکھنا، سفید لباس پہننا، خوبصورت ٹوپیاں لگانا اور چہرے کو خوبصورت بنانا، یاد رکھنا تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، میں تم کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دوسروں کے سامنے متقی بننے والوں، کیا قدرت کو بھی تم دھوکہ دے لو گے؟ چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، کیا تم قدرت کو بھی دھوکہ دے لو گے؟ سن لو اور اچھی طرح سن لو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک بزرگوں کو خط لکھ کر کے کہا تھا کہ اگر تم 7 کمروں میں چھپ کر بھی گناہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ کو جانتا ہے، وہ پوری دنیا میں تمہیں ذلیل کر دے گا۔ بھائیوں، سیاسی پارٹیاں ذلیل کرتی نہیں ہیں، ذلیل تو قدرت کرتی ہے، لیکن قدرت کسی نہ کسی کو مسلط کرتی ہے۔ آپ کیا رونا رو رہے ہو دنیا کی پارٹیوں کا؟ اپنے اعمال درست کرو، اگر حالات درست نہ ہو جائیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ چاہیں وہ سلوک کریں۔ جو قوم افطار کے وقت بھی واٹس ایپ پر لگی رہتی ہو، اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا؟ جو قوم 1.25 گھنٹہ اور 40 منٹ تراویح کی نماز کے لیے کھڑے نہیں رہ سکتی ہے، اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ جو قوم اس وقت اللہ سے نہیں مانگتی جبکہ اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے افطار کا وقت ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو، میں ضرور عطا کروں گا، اس وقت تم قدرت سے نہیں مانگتے؟ ذرا غور تو کرے نا، ماہ صیام گزرا کہاں گزارا؟ پہلے تو روزے ہی نہیں رکھے، اور جنہوں نے رکھے ہیں انہوں نے کس شان کے رکھے، ذرا وہ اپنے روزوں کا احتساب تو کرے۔ اللہ کے بندوں، یہ ذلت نہ ہوتی، یہ رسوائی نہ ہوتی۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا جملہ لکھا، اعلیٰ حضرت کے استاد بھی اور والد بھی ہیں، کہتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پہ تجھے بخشے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ کو کریم جان کر کے گناہ تو کیا، اللہ کو قادر جان کر کے تو نے کبھی زہر نہیں کھایا۔ آدم و حوا سے کپڑے واپس لے لیے گئے، اور اس کے بعد غیرت کا عالم یہ ہے کہ 200 سال تک کی آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم 200 سال تک اللہ کو پکارتے رہے، دعا کرتے رہے، مگر غیرت کا عالم یہ ہے کوئی جواب نہیں دیا، 200 سال تک جواب نہیں، معصوم کو جواب نہیں دیا غیرت کی وجہ سے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کچھ سیکھیے نا، کچھ توجہ کیجئے نا۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو، کچھ بھی کرو، مجھے تو بس اتنا سمجھتا ہے کہ کتنا ہی چھوٹا گناہ کر لو، کوئی گناہ کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، گناہ کوئی کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، جو ماں کا دل دکھائے، مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے، اس کی زبان پہ مرتے وقت تو کلمہ کیسے آ سکتا ہے؟ ایک روایت پڑھتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اب اس روایت کو میں کچھ شرح کے ساتھ پڑھوں گا، بطور مفہوم پڑھوں گا، لیکن اب ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، کبھی ہم نے رسول اللہ کے دل کا خیال کیا؟ کبھی ہم نے اپنے آقا کے دل کا خیال کیا؟ اب فاروق اعظم کے اس قول پر ہم نے کبھی توجہ کی کہ جب میں حجام کی کرسی پر بیٹھ کر داڑھی مڈاتا ہوں گا تو وہ چہرے پہ وسترا بعد میں چلتا ہوگا، پہلے وہ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہوگا۔ اگر میں کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھتا ہوں گا تو اللہ اکبر، اس عورت کی چہرے پر نظر ڈالنا، اللہ اکبر، یہ رسول اللہ کو قبر شریف کے اندر کتنا بے چین کرتا ہوگا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہم کسی مر کر مٹی میں مل جانے والے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو زندہ ہے اور اس کے صدقے کائنات زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ،
تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، ہمارا نبی زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے، اس لیے کہ ایسا زندہ نبی اللہ اکبر جس کو اللہ نے روح کائنات بنایا ہو، ارے جب میری روح نہیں بن سکتی تو کائنات کی روح کیسے بن سکتی ہے؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اللہ اکبر، جسم بنتا ہے روح نہیں بنتی، مصطفیٰ جان رحمت روح کائنات ہے، اور کائنات میں عرش بھی ہے، کائنات میں کرسی بھی ہے، کائنات میں سمندر بھی ہے، کائنات میں دریا بھی ہے، کائنات میں آسمان بھی ہے، جو عرش کی روح ہے، جو کرسی کی روح ہے، جو سمندروں کی روح ہے، جو دریاؤں کی روح ہے، جو فرشتوں کی روحوں کی روح ہے، اللہ اکبر، وہ روح کائنات ہے، وہ روح عالمیان ہے، وہ روح عالم ہے۔ امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ ہم کسی مر کر مٹی میں مل جانے والے کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے قدموں پہ جان دے دی جائے اور شہید ہو جایا جائے، تو ان شہیدوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں، ان کے نام پہ جو مر جائیں وہ زندہ ہیں، ان کے نام پہ جو مر جائیں وہ زندہ ہیں، تو نام والے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہر وقت ہم رسول اللہ کی نگاہوں میں ہیں، ہر وقت ہم حضور کی، ہم جو کرتے ہیں حضور اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے، ہمارے اللہ کے بتائے سے، حضور سب کچھ جو اللہ دکھاتا ہے سب دیکھتے ہیں، جو سناتا ہے سب سنتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اگر ہضم نہ ہو تو قرآن پیش کر دوں، کیونکہ ہم جتنا قرآن پیش کر سکتے ہیں اہل سنت اتنا کوئی نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ ہماری کڑیاں قرآن مقدس کی 1450 سال پرانی جڑی ہوئی ہے۔ ہم 1857 کے بعد کے لوگ نہیں ہیں، انگریزوں کی مدد کی پیداوار نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کی امداد والے ہیں۔ ہاں الحمدللہ تعالی ہم 1857 بعد والے لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ ہماری کڑیاں صحابہ سے جڑتی ہے، اسی لیے ہمارے پاس حدیث کا خزانہ، قرآن کا خزانہ 1450 سال پرانا ہے، ہمیں کوئی نئے خزانے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کسی جستجو کی ضرورت ہے۔ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، قرآن نے بتایا سورۃ النمل کے اندر کہ 3 میل دور کے فاصلے سے چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا۔ ابھی میں سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے کبھی دیکھا چونٹی کی آنکھیں کتنی بڑی ہوتی ہے؟ کبھی دیکھا؟ چونٹی اتنی باریک سی ہے کہ 2 انگلیوں کے درمیان مسل دو تو پتہ نہ چلے کہ اس کا وجود کہاں گیا، تو اس کی آنکھیں کتنی باریک ہوگی۔ جب اللہ چونٹی کو دکھانے پر آئے تو 3 میل کے فاصلے پہ دکھا دیتا ہے۔ جب مخلوق میں ذلیل مخلوق کو دکھانے کا، پتلی دبلی اور انتہائی باریک سی مخلوق کو دکھانے کا یہ حال ہے، تو جس کو محبوب بنایا ہوگا اس کو کتنا دکھاتا ہوگا؟ ارے جس کو اپنا آپ دکھا دیا پھر اس سے چھپایا کیا ہوگا؟ لوگ کم از کم اس پر تو توجہ کریں نا، جس کو اپنا آپ دکھا دیا اس سے چھپایا کیا ہوگا؟ جس سے خود بے حجاب ملتا ہے پھر کون سی چیز کو حجاب میں رکھا ہوگا؟ اسی لیے تو یار لوگ کہتے ہیں کہ معراج پر خدا کو دیکھنے نہیں گئے تھے، جبریل کو دیکھنے گئے تھے، ہم کہتے پاگلو، جو خادم کو دیکھنے جائے یہ کون سی معراج ہے؟ خادم کو دیکھنے کو معراج نہیں کہتے بلکہ خدا کے دیکھنے کو معراج کہتے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، عرس اکبری، زندہ باد زندہ باد۔ رہی بات جبریل کو دیکھنے کی، تو جبریل تو خود ہی بار بار آتے۔ میرے امام کے چھوٹے بھائی کہتے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کے۔ جبریل کو وہ دیکھنے کیا جائیں گے، جبریل سدرہ چھوڑ کے انہیں دیکھنے آتے۔ یا اللہ کوئی کام دے دے اسی بہانے مدینے جاؤں اور آمنہ کے لال کے رخ انور کو تک لوں۔ چمن طیبہ ہے یہ باغ کے مرغے سدرہ، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر۔ بلکہ ایک بات یاد آ گئی تو عرض کروں، ایک دن حضور نے کہا اے جبریل
تم آتے ہو انسانی شکل میں آتے ہو، کبھی اپنی اصلی شکل تو دکھاؤ۔ کہا حضور آئیے گا، رات کے وقت تو جنت البقیع میں، بقیع الغرقد جس کو کہتے ہیں مسلمانوں کا قبرستان، حضور گئے تو جبریل کے 600 پر ہے، جبریل نے اپنے پر کھولے اور اپنی اصلی حالت دکھائی، حضور نے دیکھا اور مسکرائے، تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو اپنی اصلی حالت دکھا دی، آپ بھی اپنی اصلیت دکھا دیجئے، میں نے تو اپنا اصلی روپ دکھا دیا، آپ بھی اپنا اصلی روپ دکھائے نا۔ حضور فرماتے ہیں جبریل تو نہیں دیکھ سکتا، تجھے ہم دیکھ سکتے ہیں مگر تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ چچا زاد بھائی سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے ماموں زاد بھائی سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے خالہ زاد بھائی پر سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے مسجد کے امام سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے متقی پیر و مرشد سے پردہ فرض کیا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ کے سامنے پردے کے حکم کے بعد عورتیں بے پردہ نہیں آ سکتی تھی۔ آج اس مذہب کی ماننے والی بیٹیاں شادی کے موقع پر دولہے کے دوستوں سے ہاتھ ملا رہی ہے، غیرت کہاں چلی، غیرت کہاں مر گئی؟ مسلمانوں یوں ہی بربادیاں نہیں آتی، یوں ہی تباہیاں نہیں ہوتی، بلکہ تباہی اور بربادی گناہ کی وجہ سے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ بہرحال میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں کہ جس وقت حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ ثعلبہ چلو حضور بلا رہے ہیں، آقا بلا رہے ہیں، تو ثعلبہ نے کہا حضور کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہو گئی؟ کہا مجھے کوئی خبر نہیں، تم چلو۔ کہا عمر ایک احسان کرو، عمر ایک احسان کرو۔ کیا؟ حضور کی بارگاہ میں ایسے نہیں آ پاؤں گا، ذرا دھیان سے سننا کیا کہہ رہے ابن عبد الرحمن، کیا کہہ رہے ابن عبد الرحمن، کیا کہہ رہے میں حضور کی بارگاہ میں ایسے نہیں آ پاؤں گا، میری ہمت نہیں آنے کی، حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا، آقا کو منہ کیا دکھاؤں گا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا اور حضور کے سامنے منہ لے کے کیا؟ بھائی وہ گناہ نہیں ہے، نہ کردہ جرم کا احساس کتنا تڑپا رہا ہے۔ مسلمانوں جب ہمارے یہاں جلسوں میں تقریر کرنے والے مقرر صاحب کہتے ہیں قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، تو ہماری پبلک نعرہ لگاتی ہے، لگانا بھی چاہیے، کہتے ہیں ہم قبر میں حضور کو دیکھیں گے۔ کبھی یہ احساس ہوا یہ کالا منہ لے کر جس نے پاپ ہی پاپ کیے ہیں، جس نے سینکڑوں مرتبہ داڑھی مڈا کر کے گٹروں میں پھکوائی ہے، جس نے ان آنکھوں سے عورتوں کو، گندی فلموں کو بار بار دیکھا ہے، ان ناپاک اور گندی آنکھوں سے وہ جلوے جہاں آرا کیسے دیکھ سکیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ قبر میں وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ہمیں دیکھا، مین القادری ہے، اور اللہ نہ کرے اللہ کسی دشمن کو بھی وہ وقت نہ دکھائے، وہ حالات نہ دکھائے کہ چہرہ پھیر کر کہے او جھوٹے تو عشق مجھ سے کرتا تھا اور بال ہیروں کی طرح رکھتا تھا، عشق مجھ سے کرتا تھا، کپڑے ہیروں کی طرح پہنتا تھا، عشق کا دعویٰ مجھ سے کرتا تھا، گندی فلمیں دیکھتا تھا۔ اگر اللہ نہ کرے منہ پھیر لے اور منہ پھیر کر کے قبر سے چلے جائیں، سوچو کون بچے؟ کس کو دعائی دو گے، کس کو مدد کے لیے پکارو گے؟ ارے وہاں تو ماں باپ کی بھی نہیں چلنی، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ جی سستے میں عاشق رسول بننے والوں، عشق مصطفیٰ اتنی سستی چیز نہیں ہے۔ ارے جب لیلا کا عاشق بننا سستا نہ ہوا تو محبوب خدا کا عاشق بننا اتنا سستا ہے کہ نعت خواں کو 10 روپے کی نوٹ دے کر کے ہمارا نام عاشقوں کی فہرست میں آئے گا۔ نعت خانوں کو قیمتی سے قیمتی تحفے دو، لیکن اتنا یاد رکھنا نعت سننا، تقریر سننا، صلاۃ و سلام پڑھنا علامت عشق تو ہے، حقیقت عشق نہیں ہے۔ جلوس میں شرکت کرنا میلاد النبی کے علامت عشق تو ہے، حقیقت عشق نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ میدان عمل اگر عشق اتنا آسان ہوتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا، چچا کا کلیجہ عشق کے میدان میں چبایا جا رہا ہے۔ عشق اتنا آسان ہوتا 18 سال کے کڑیل بیٹے علی اکبر کا جنازہ 56 سال کا باپ نہ اٹھاتا، 6 مہینے کے ننھے کے حلق میں جو تیر گھسا تھا اور باپ کے بازوؤں کو چیر رہا تھا، اتنا آسان امام حسین کو اتنی آزمائش سے گزارا جاتا ہے منزل عشق میں، اور ہمیں چند نعروں پر عاشق بننے کی جو ہے وہ سند مل جائے، اتنا آسان نہیں۔
مشکل بھی نہیں ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ اگر واقعی کسی سے عشق کیا ہوتا تو پتا چلتا جب اپنے جیسے سے عشق آسان نہیں تو جو اپنے جیسا نہیں، جو کہا ایکم مثلی، میں تمہاری طرح ہوں، تم میں کون میری طرح ہے؟ جو ہماری مثل ہے اس سے عشق آسان نہیں، تو جو ہماری مثل نہیں ہے اس سے عشق آسان کیسے ہو سکتا؟ اور جس کو عشق ہو جائے، واقعی ہو جائے، پھر اس کی طرح بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ اتنا بے مثال ہوتا ہے کہ پھر وہ کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے اور تلووں کے نیچے کعبے کی چھت نظر آتی ہے۔ عشق وہ منزل ہے، وہ منزل ہے عشق۔ تو بہرحال ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے کہا کہ میں ایسے نہیں آ سکوں گا، حضور کا سامنا نہیں کر سکوں گا، مجھے لے کے چلو، بلایا ہے نا حضور نے، ضرور آؤں گا لیکن ایسے نہیں ہے، جب حضور نماز کی حالت میں ہوں گے تب مجھے لے کے چلنا، میں حالت نماز میں حضور سے ملاقات کر لوں گا۔ انتظار ہونے لگا نماز کا، دونوں سہارا دے کر ابن عبد الرحمن کو لے گئے، حضور نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، جیسے ہی نماز شروع کی ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے، حضور کی قرأت کی آواز ان کے کانوں میں آئی، حضور کی آواز کی وجہ سے ایسا لرزہ طاری ہوا، چیخ مارا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ نماز پوری ہوئی تو سرکار نے کیا فرمایا؟ ہائے ہائے ہائے، کہتے ہیں میرا ثعلبہ کدھر ہے؟ کیا کہا؟ میرا جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے۔ لوگ کہیں ہم حضور کہیں، حضور کہہ رہے میرا ثعلبہ کدھر ہے؟ جب ایسا عشق ہوتا ہے تو حضور بھی میرا کہہ کر کے سند عطا کرتے ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس کی ہمت نہیں ہے سامنا کرنے کی۔ آقا نے کہا چلو اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے اسی بے ہوشی کی حالت میں ان کا ہاتھ پکڑا، بے ہوشی کی ہاتھ۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے تھے اور بہت خوشبودار، ایسے خوشبودار کہ صبح جو مسافہ کرتے شام تک ان کے ہاتھ مہکتے رہتے، اور ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے ان کے ہاتھ۔ یہ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، ٹھنڈے، خوشبودار اور نرم۔ حضور نے جیسے ہی ہاتھ پکڑا ٹھنڈک پا کر آنکھیں کھول دی۔ پہلا سوال، آقا میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوئی نا؟ آپ کا دل تو نہیں دکھا نا؟ سرکار نے کہا ثعلبہ کیا حال ہے؟ اس کی حضور میرے جسم میں خون نہیں ہے، پورے جسم میں چونٹیاں دوڑ رہی ہے، مجھ سے گناہ ہی ایسا ہو گیا۔ حالانکہ وہ گناہ نہ تھا، احساس ہے، گناہ نہ تھا لیکن احساس ہے، احساس۔ حضور مجھ سے گناہ ایسا ہو گیا کہ میرے پورے جسم میں اب چونٹیاں دوڑتی ہے، خون نہیں دوڑتا۔ آقا نے کہا اے ثعلبہ میں تجھے ایک آیت ایسی پڑھا دوں کہ اگر کوئی اس آیت کو ایک بار پڑھ لے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے، وہ آیت پڑھو، میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ آئیے حضور کی سنت پہ عمل کرتے، میں بھی آپ سب کو پڑھا دیتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آقا نے فرمایا جو یہ آیت پڑھ لے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ کہا ثعلبہ اللہ نے تمہیں بخش دیا؟ عرض کرتے مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے، آپ کا دل تو نہیں دکھانا؟ سرکار نے میں لے جاؤ اس کو گھر پہنچا جاؤ۔ گھر گئے، 8 دن ہوئے، مسجد نہیں آ پائے۔ سرکار نے میں سلمان میرا ثعلبہ کیسا ہے؟ کہا حضور وہ جیے گا نہیں، ایسا لگتا ہے وہ مر جائے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس ایک ہی بات کرتا ہے حضور کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہوئی نا؟ حضور ناراض تو نہیں ہوئی نا؟ ایک ہی دھن ہے اس کو۔ سرکار نے کہا چلو آج چلتے ہیں، اور چل کر آج اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہم اس سے ناراض نہیں ہیں، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی ابرو نہیں، ان کی زلفیں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے، اور اسی زمین پر آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اللہ اکبر کا چلو آج چل کر بتا دیتے ہیں ہم اس سے ناراض نہیں ہیں۔ اور گئے، جا کر ثعلبہ کے بستر پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ثعلبہ کا سر اٹھایا، اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ انداز دل ربانہ، دلوں کو جیتنے کے انداز، دلوں کو خوش کرنے کے انداز، کوئی ان سے سیکھے، تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا۔ اللہ اکبر، کوئی ایسا نہیں وہ جس کا دل توڑے، کوئی ایسا نہیں وہ جس کی آس توڑے، ہر ایک کو خوش کرتے ہیں، بلکہ ایسا خوش کرتے ہیں یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی، غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، یار نادا یہاں دامن کو پھیلایا
نہیں کرتے. اللہ اکبر. سرکار نے سر اٹھایا, غور تو کیجئے, سر اٹھایا, اپنی گود میں رکھا, سر پہ ہاتھ پھیرا. لیکن سالبہ تجھ پر میری جان قربان, غیرت عشق ہو تو یہ ہو. دھیرے دھیرے کھسک کھسک کر سالبہ نے اپنا سر نبی کی گود سے ہٹا لیا. اللہ اکبر. کیا مقدر تھا. ارے نالین سر پہ رکھنے مل جائے تو مقدر کی معراج ہو, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے. اور بلا کر کے کہا جاؤ اور جا کر فلاں جنگل میں فلاں غار کے اندر وہ جوان ہے, اس کو لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا, ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. اس چرواہے کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا اے چرواہے, کیا تو نے سالبہ ابن عبد الرحمن ہمارے ساتھی کو دیکھا؟ اس نے کہا وہ کون ہے میں تو نہیں جانتا, البتہ ایک بندہ ہے جس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور اس کا حال یہ ہے وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے. جب رات تاریک ہو جاتی ہے تو وہ جنگل میں نکلتا ہے اور جنگل کا سناٹا اس کی آواز کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے اور پورا جنگل اس کے رونے سے گونجنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے, مجھ سے کیا ہو گیا مولا, میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. میں ہر دکھ اٹھا سکتا ہوں, ہر صدمہ اٹھا سکتا ہوں, لیکن میرے محبوب کا دل دکھ جائے میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. فاروق اعظم نے کہا سلمان ابن عبد الرحمن مل گیا. چرواہے سے کہا کہاں ہے وہ؟ کہا مجھے نہیں پتا کہاں ہے, رات کا انتظار کرو, جب رات ہوگی تو وہ آئے گا. اور جب رات ہوئی دونوں انتظار کرنے لگے اور پھر اس کے بعد اچانک جنگل کا سناٹا کسی کی آواز کی چیخ سے یوں ٹوٹتا ہے, میرے اللہ اے رحمان و رحیم مجھے معاف کر دے, مجھے بخش دے, اور اگر بخشش نہیں تو مولا تو جو چاہے فیصلہ کر, لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. ان کا دل ٹوٹے گا, ان کے دل کو تکلیف ہوگی, میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. رونگٹے کھڑے ہو گئے, فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سلمان فارسی رونے لگے اور دونوں گئے. جا کر کے دیکھا تو یقیناً وہ سالبہ ابن عبد الرحمن تھے. لپٹا لیا, فاروق اعظم سے لپٹ گئے. کہا ابن عبد الرحمن کیا حال کر رکھا ہے, چلو چلو تمہیں حضور بلا رہے ہیں, چلو آقا بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. جیسے ہی فاروق اعظم نے کہا چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں, ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کیا میرے گناہ کی خبر میرے آقا کو نہیں ہو گئی, میرے سرکار کو میرے گناہ کی خبر نہیں ہو گئی؟ اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. فاروق اعظم نے کہا ابن عبد الرحمن مجھے نہیں پتا حضور کو کیا خبر ہوئی, مجھے نہیں پتا. حضور نے حکم دیا سلمان کو اور مجھے, ہم تمہیں لینے آئے ہیں, چلو چلو حضور بلا رہے ہیں. کیا حال بنا رکھا ہے, 40 دن سے تم غار میں پڑے ہو, نہ سونا ہے, نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ کسی سے ملنا جلنا ہے. ایک نہ کردہ گناہ کا احساس کسی عاشق کو اتنا بے چین کرتا ہے. اے عاشقان رسول کہلانے والوں, نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں, بتاؤ گندی فلمیں دیکھ کر کبھی احساس ہوا کہ ہم گندی فلم دیکھ رہے حضور کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم سود کے دھندے کر رہے حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم نمازوں کو ترک کر رہے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ دیا حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم نے آنکھوں کو آوارہ کر دیا حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ کبھی سوچا, کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر. مجھے بتاؤ تو صحیح. بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں, کبھی گناہ کرنے کو دل چاہے تو سوچ لینا, طائف کی وادیوں کے پتھر نبی کے جسم کو زخمی کرتے تھے اور ہمارے گناہوں کے نشتر نبی کے دل کو زخمی کرتے. بتاؤ طائف والے بڑے ظالم تھے یا ہم بڑے ظالم ہیں؟ دشمن تو ہوتا ہی یہ تکلیف پہنچانے کے لیے, کیا عاشق بھی تکلیف پہنچاتے؟ گناہ کرنے سے پہلے احساس گناہ کر لیا ہوتا. جس رسول نے اپنی امت سے اتنا پیار کیا, آج وہ امت رسول اللہ کو فراموش کر گئی. یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں, اگر تمہیں ان سے پوچھتا ہوں میری بہنوں, جب تم اذان کے وقت بھی سیریل کی آواز کم نہیں کرتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم بیوٹی پارلروں میں جا کر کے اپنے چہرے پر نامحرم کے ہاتھوں سے جو ہے وہ میک اپ کرواتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ارے جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دی, اس مذہب کی عورتیں بیوٹی پارلر تک کیسے جا سکتی ہیں؟ جس مذہب نے باپ کی قبر پر جانے کی عورت کو اجازت نہیں دی پردے کی وجہ سے, وہ عورتیں ولیمے میں بے پردہ کیسے جا سکتی ہے؟ اپنے بالوں کو کھلا کر کے ولیموں میں کیسے جا سکتی ہے؟ اور اے مسلمانوں, تمہیں بھی غیرت نہیں آتی؟ تمہاری بیویاں, بیٹیاں, بہنیں بے پردہ ولیموں میں سب کے سامنے کھڑی ہیں, تمہیں غیرت نہیں آئی؟ آج کہتے ہو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شب معراج میں نے جنت کے دروازے پر ایک عبارت لکھی ہوئی دیکھی, اس پہ لکھا تھا جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی. جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی. صحابہ نے پوچھا حضور دیوس کون ہے؟ فرمایا جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں اس گھر
نمازیں قبول کرتا ہے، نہ دعائیں قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے، اللہ نے ان پر جنت بھی حرام کی، جنت کی خوشبو بھی حرام کی۔ آج ہمارے گھر میں ہے پردے کا ماحول، آج تو پاکستانی سیریلوں کے طرز پر ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہے، اسٹیج کے اوپر جیسے پیر صاحب اور ہمیں کرسی پر بیٹھے ہوئے، اسی طریقے سے اب یہ بدعت بھی سامنے آئی کہ اللہ اکبر ایک ہی کرسی پر سب کو بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد دولہے کے دوست دلہن سے آ کر مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور کہیں تو صرف مصافحہ ہوتا ہے، کہیں تو گلے بھی ملا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس مذہب میں چچا کے بیٹے نہیں ہوتی، جتنا تمہیں قتل کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، فلسطین کی سرزمین ہو یا کوئی اور شرق غرب کی سرزمین ہو، اللہ اللہ، آپ کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، آپ کے خون کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا تھا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں ویرانہ ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں تباہی ہے۔ آپ کہیں گے پہلے ہمارے پاس دولت تھی، ثروت تھی، عزت تھی، عروج تھا، ترقی تھی، کامیابی تھی، کامرانی تھی، اور آج ذلت ہے، رسوائی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تمہارے باپ داداؤں کے ہاتھ کے نیچے جو غلامی کیا کرتے تھے، آج وہ تمہیں آنکھیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے پہلے تم رات کے وقت تہجد پڑھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے مصلی پر آنسو بہاتے تھے، اور اب تم رات کے آخری حصے میں نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھتے ہو۔ فرق یہ ہے پہلے آپ کی آنکھیں جاگتی ضرور تھی، اگر درست کر سکتے ہو تو کر دو، ورنہ کوئی بات نہیں، کر سکتے ہو تو کر دو۔ جی آواز بڑھا دو اس کی، تھوڑا سا قریب سے تھوڑا آواز بڑھائیے، جہاں تک سیٹی نہ مارے آواز بڑھا دیجیے اس کا، اور گونج پیدا کیجیے، تھوڑا سا آواز بڑھائیے۔ درود شریف پڑھنے آپ لوگ، اللہم صلی اللہ علیہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا اگر پورا مجمع پڑھے گا تو ایک سیکنڈ میں ہزاروں درود بارگاہ رسالت میں پیش ہو جائیں جی گے۔ بے شک، سب مل کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہم صلی اللہ علی سیدنا وسلم و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اگر درود پڑھنا جانتے ہیں تو ایسا پڑھیں کہ محفل گونج جائے درود شریف سے، سب مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ میں بہت طویل گفتگو کرنے نہیں آیا ہوں، آپ دھیان سے توجہ سے سن لیں۔ آپ سننا چاہتے ہیں بات کو تو ذرا ایک مرتبہ اور سب مل کر، ہاتھ بھی پورے نہیں اٹھے، سب سننا چاہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں تو ذرا بلند آواز سے درود پڑھیں، میرے کان تک کم سے کم پہنچے آواز، سب مل کے درود شریف۔ اللہم صلی اللہ صلی اللہ علی النبی المی وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ حضور کے دل کا خیال نہیں کرتے، کم سے کم اتنا تو خیال کرو، میں ماں کی نافرمانی کروں گا آقا کا دل دکھے گا، میں کوئی گناہ کروں گا آقا کا دل دکھے گا۔ میرے بھائی آقا کا دل دکھائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت تیری زبان پہ کلمہ ہی نہ آئے، اس لیے توبہ کرو۔ اتنی بڑی محفل سجی ہے، توبہ کرو، فلموں سے، گانوں سے، ماں باپ کی نافرمانیوں سے، نماز جو چھوڑ رہے ہو، غفلت کر رہے ہو، اس سے توبہ کرو، اپنے آپ کو بدلو۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ پاک کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ جوانی، حسن، خوبصورتی، طاقت، قوت اللہ نے سب دی ہے، اگر اس کا مس یوز کرو گے اللہ نہ کرے کہیں طاقت چھین کر بیمار نہ کر دیے جاؤ، معذور نہ کر دیے جاؤ، برباد نہ کر دیے جاؤ۔ اس لیے توبہ کرو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے بلگرام کے سید صاحب حضرت حسین میاں صاحب موجود ہیں، اور بھی سادات علماء موجود ہیں، سب کی موجودگی میں سچی توبہ کر لو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ ہم بھی توبہ کریں، تم بھی توبہ کرو، اور ابھی آپ کو جانا نہیں ہے، یہ محفل جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اگر ہمیں سفر کی وجہ سے نکلنا پڑے تو آپ ہمارے پیچھے نہ بھاگنا، وجہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بات کہوں، عشق کرنا سیکھو۔ امین القادری سے اس لیے محبت ہے کہ وہ ہمارے محبوب کی نوکری کرتا ہے۔ جی حضرت مولانا محمد علی فیضی سے اس لیے محبت ہے کہ ہمارے محبوب کی نوکری کرتا ہے۔ صوفی صاحب سے، سید صاحب سے اس لیے محبت ہے، محبوب کی نوکری کرتے ہیں۔ محبوب سے زیادہ کسی کو مت چاہو، سب سے زیادہ حضور کو چاہو۔
اپنے پیر سے بھی زیادہ، اپنے استاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے مقرروں سے بھی زیادہ، اپنے خطیبوں سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ان کو چاہو۔ حضور کے نام کی محفل سجی ہو، پھر محفل چھوڑ کر اس میں ذکر رسول ہو رہا ہو، پھر ہم کسی نعت خواں کے پیچھے، مقرر کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ ہمارے محبوب کا ذکر بڑا ہے۔ ابھی محمد علی فیضی صاحب نعت پڑھیں گے، اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ بیٹھے سنیں، حضور کا ذکر سنیں۔ ایک بات سوچئے، صوفیہ کہتے ہیں ولیوں کا ذکر کرو تو گناہ مٹ جاتے ہیں، جب ولیوں کے ذکر سے گناہ مٹتے ہیں تو سید المعصومین سید الانبیاء کے ذکر سے کیا حال ہوتا ہو؟ کیا بات ہے، واہ! یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ اس لیے اگر اللہ نے توفیق دی، سنو، ادب سے سنو۔ کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نعت خانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، پھٹی ہوئی نوٹ لا کے دیتے ہیں، نقلی نوٹ لا کے دیتے ہیں، ایسا سننے میں آیا ہے۔ ایک بات بتاؤں، آپ نعت خاں کا مذاق نہیں اڑا رہے ہو، جو ذکر کس کا کر رہا ہے یہ تو دیکھیں، ذکر کس کا کر رہا ہے۔ اور میرے آقا کی یہ شان تھی، جب حضور حسان بن ثابت سے نعت سنتے تھے تو حسان کو منبر پہ کھڑا کر کے خود زمین پہ بیٹھتے تھے، اور جب دینے کی بات آتی تو اس وقت حضور کے پاس جو سب سے قیمتی اور پیاری چیز ہوتی حضور وہ پیش کیا کرتے۔ اس لیے ذکر رسول کا ادب سیکھو۔ نعت ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ چیک کر رہا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، یہ سب نہ کرو، ادب کرنا سیکھو۔ اس لیے کہ ہزاروں سال کی محنتوں سے وہ نہیں ملتا جو ادب کی وجہ سے ملا، جس کو جو ملا ادب کی وجہ سے ملا۔ ادب سے نعت شریف پڑھو، ادب سے نعت شریف سنو، انشاءاللہ تقدیریں بدل جائے گی، تقدیریں سنور جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر مجھے چونکہ سفر کرنا ہے، اگر مجھے جانا بھی پڑا تو آپ میرے پیچھے نہیں آئیں گے بلکہ ذکر رسول کی محفل میں بیٹھیں گے۔ وجہ اس طرح کی محفل سجانے کے لیے کئی دن تک محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر ایسی محفلیں سجتی ہیں۔ 4 گھنٹے کی محفل یہ مہینوں لگ جاتے ہیں اس میں۔ سنیوں کے، غریب سنیوں کی حلال کمائی کے پسینے کی کمائی، خون پسینے کی کمائی، لاکھوں روپے خرچ ہوتے تب ایسی محفل سجتی ہے۔ اس لیے ان محفلوں کی قدر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہارا بھی ہمارا بھی حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا کرے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ کتنے لوگ آج سے بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ او سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چلیں ایک ہی بات پر ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیں، کتنے لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نماز پابندی سے پڑھیں؟ سبحان اللہ، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ آئیے، میں نے کہا تھا نا اپنی ساری زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ میں ان سادات علماء کی موجودگی میں ہم سب مل کے توبہ کریں۔ پڑھاتا ہوں، پڑھیے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا پڑھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھماکے کی آواز سنی تو سرکار نے فرمایا یہ آواز کس چیز کی تھی تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا واللہ ورسولہ عالم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، جس دن اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا، اس دن جہنم کے اندر وہ پتھر ڈالا گیا اور آج وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ آپ مجھے بتائیے جس کی گہرائی کا عالم یہ ہے، اور اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہائے کوئی دل کے کانوں سے یہ بات سنے، کس کو سنائے؟ اللہ 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 کے سچے رسول فرماتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی حبہب ہے۔ پہلے اس سے پہلے بخاری شریف کی حدیث بھی سن لے، میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو دیا جائے گا کسی جہنمی کو وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ یہ جہنم کا ہلکا عذاب ہے، پیروں میں آگ کی جوتیوں کا پہنا دیا جانا۔ اور پھر فرمایا جس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے، اور بھیجا کھول کھول کر کے گرے گا۔ ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، جہنم کا ہلکا عذاب یہ ہے آگ کی جوتیوں کا پہنایا جانا۔ اللہ اکبر، ڈامر کی سڑک پر مئی کے مہینے میں ننگے پیر ہم چل نہیں سکتے۔ سب سے ہلکا عذاب جہنم کے اندر، وہ بھی جہنم کی آگ کی بنی جوتیاں، دنیا کی نہیں، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 درجہ ہلکی ہے اور دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ بھاری جہنم کی آگ ہے۔ مجھے بتاؤ، آقا فرماتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آقا کا نام لے رہا ہوں، آپ کو بھی حضور پہ درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھی
بھی کہنا چاہیے جب جب میرے آقا کا نام لیا جائے آقا پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس محفل میں میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھیں وہ بخیل لوگ ہیں، فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ جنت کا راستہ بھول چکے ہیں۔ اس لیے محفل میں بیٹھو تو آقا پہ درود پڑھا کرو، جب کوئی حضور کی طرف کہے آقا تو آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے، جب کوئی کہے سرکار تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے، حضور سے منسوب کوئی بات کہی جائے تو آقا پر درود پڑھو، یہ ہمارے لیے برکتیں ہیں، خوش بختی کی بات ہے، بدبختی کے خاتمے کی بات ہے، غموں کے دور کرنے کی بات ہے۔ تو میں جلدی جلدی سے وہ روایت پڑھ دوں، امام غزالی اور فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے جو لکھا، توجہ سے سننا، میرے اور تمہارے آقا، مائیں اور بہنیں بھی مجھے لگتا ہے کہ بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، اور میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی حبہب ہے، اور یہ وادی حبہب کیا ہے؟ فرمایا گیا جب جہنم کی آگ سرد پڑنے لگتی ہے تو اس وادی کو کھول دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، جب وہ وادی کھول دی جاتی ہے تو واپس سے جہنم بھڑکنے لگتا ہے۔ فرمایا گیا جہنم کی اس وادی میں ایک وادی ہے جس کا نام وادی لملم ہے، اللہ اللہ، دن میں 36 مرتبہ جہنم کی اس وادی سے پناہ مانگتا ہے۔ ذرا غور کریں، جہنم جس وادی کی گرمی سے پناہ مانگتا ہو وہ کتنی گرم وادی ہوگی۔ میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے دردناک عذاب وادی حبہب وادی لملم کے اندر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس وادی کے اندر کس کو داخل کیا جائے گا؟ وادی حبہب میں، وادی لملم میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے 3 قسم کے لوگ ہیں جس کو اس میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 1 نماز میں سستی کرنے والا، نماز سے غفلت کرنے والا۔ بتائیے تو صحیح، ہم 6 گھنٹہ جلسوں میں بیٹھ سکتے ہیں، 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتے۔ ہاتھ مت اٹھانا، ہاتھ اٹھا کر کے ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کر آئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو جا کر کے فجر پڑھیں گے؟ مجھے بتاؤ، سارے جلسے ہزاروں جلسے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور فجر کی 2 سنتیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں، دونوں برابر برابر نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، نماز سے رشتہ توڑ کر آپ کس سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہو؟ سب کے قریب ہونے کا خواب دیکھنے والوں، رب کے قریب ہونے کی کوشش کب کرو گے؟ ایک بات بتاؤں، بڑے سے بڑے عالم کے قریب ہو جاؤ، بڑے سے بڑے پیر کے قریب ہو جاؤ، بڑے سے بڑے بادشاہ کے قریب ہو جاؤ، آپ کی بگڑی نہیں بننے والی جب تک اپنے رب کے قریب نہ ہو۔ اس لیے کہ ایک عالم دین آپ کو شفقت کی نظر سے دیکھے گا، آپ کے لیے دعا کرے گا، آپ کا پیر آپ کے لیے دعا کرے گا، لیکن ایک بات بتاؤں، اللہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے۔ ایک بات یہ بھی بتاؤں، دنیا اتنی بے وفا ہے کہ مرنے والے کے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوتا۔ غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یہ دنیا اتنی بے وفا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میری نیت کو اللہ جانتا ہے۔ بہت سارے مرید ایسے ہیں جو پیر کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے، اور بہت سارے پیر ایسے ہیں جو مریدوں کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ آپ کس سے دل لگا رہے ہو؟ پیار سب سے کرو، رشتہ سب سے رکھو، لیکن سب کے قریب ہونے کے لیے دوڑتے ہو، کاروں کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ امین القادری آیا ہے، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اللہ کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتے، اور سب کے قریب ہونا مشکل ہے۔ رب کے قریب ہونے کا طریقہ بہت آسان ہے، قرآن بس اتنا کہتا ہے سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ۔ آپ مجھے بتائیں اس سے آسان بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ کے قریب ہونا کتنا آسان ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، کسی کے بھی قریب جاؤ گے وہ امیر اور غریب میں فرق کرے گا، خوبصورت اور کم خوبصورت میں فرق کرے گا، اسی طریقے سے نسب کے اعتبار سے فرق کرے گا، کپڑے دیکھ کے فرق کرے گا، پوزیشن دیکھ کے فرق کرے گا، ڈگری دیکھ کے فرق کرے گا۔ ایک میرے اللہ کی شان ہے، وہاں کوئی امیر اور کوئی غریب نہیں، کوئی محمود اور کوئی ایاز نہیں، کوئی بادشاہ کوئی نوکر نہیں۔ اللہ اکبر، وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ہے کوئی عدالت ایسی؟ کسی عدالت میں اگر اقبال جرم کر لو تو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، ایک میرے اللہ کی عدالت ہے، اگر وہاں جرم کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جاؤ تو کیا تمغہ دیا جاتا ہے، کیا سند دی جاتی ہے، کیا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے؟ ان اللہ سبحان اللہ، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ہے کوئی بارگاہ؟ اللہ اکبر، میرا اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، جو میری طرف چل کر آتے ہیں میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب کے قریب جانے کا شوق ہے، رب کے بھی تو قریب آؤ، اس کے ہو جاؤ گے کیا ہوگا؟ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اور جب تک مسجدوں میں نہیں آؤ گے، جب تک اپنا رشتہ اللہ کے گھر سے نہیں جوڑو گے، اس وقت تک اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مولانا ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا نقصان ہے؟ نقصان کیا؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ مجھے اتنا بتائیے، اگر پولیس والوں کے رجسٹر میں ہمارا نام لکھ دیا جائے
تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، جبکہ پولیس والے رشوت لے کر کے نام کٹ کر سکتے ہیں، سورسز لگانے کے بعد نام کٹ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے نا، مینج کیے جا. میں انڈیا کی پولیس کو نہیں کہہ رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. ایک بات، کسی بھی ملک کی پولیس کی آپ بات لے لیں، رشوت لے کر سورسز کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے بے شمار لوگ ہیں کہ قاتل سفید کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں، مقتول کے گھر والوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہ دنیا الٹی چلتی ہے نا، دنیا الٹی ہے. چلنے والی کو گاڑی کہتی ہے، جلے دودھ کو کھویا کہتی ہے. دنیا تو الٹی ہے نا. کبیر داس نے یہی تو کہا تھا نا، کبیر داس کی الٹی بانی، برسے کمبل بھیگے پانی، چلتی کو گاڑی کہے، جلے دودھ کو کھویا. یہ دنیا الٹی ہے. دنیا سے زیادہ قدرت نے کسی کو بے وفا پیدا نہیں کیا. یہ دنیا ہے. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، کچھ نہیں لے جاؤ گے سوائے کفن کے. اور اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کفن بھی جہنم کی چادر کی شکل اختیار کر جائے گا، جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر جائے گا. آج لوگ، ہم سب لوگ کو سوچتے ہیں پولیس کے رجسٹر میں نام آنے پر راتوں کی نیند اڑتی ہے، اور روزانہ 5 مرتبہ نماز نہ پڑھنے پر جہنم کے دروازے پہ نام لکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. چین سے کیسے سو جاتے ہو، سکون سے کیسے سو جاتے ہو؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا معاذ اللہ کہ نبی کی بات پر جتنا یقین ہونا چاہیے اتنا یقین ہمیں نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. اگر حضور کی بات پر کامل یقین ہے تو پھر جہنم کے دروازے پہ 5 وقت نام لکھا جا رہا ہے، سکون کی نیند کیسے آ رہی ہے؟ اتنا روتے تھے سیدنا فاروق اعظم کے اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے ان کے چہرے پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے، اتنا روتے تھے. اور پھر مزید کہتے ہیں کہ اے کعب، مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر اور خوف پیدا ہو. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ارے مولانا اتنا مت ڈراؤ، اللہ کریم نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ فلسفہ حضرت فاروق اعظم کو پتا نہیں تھا. نبی ڈرانے ہی کے لیے آئے تھے. اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے. حضور ڈرانے کے لیے، سارے انبیاء ڈرانے کے لیے آئے تھے، بشارت دینے کے لیے بھی آئے تھے، لیکن بشارت سے پہلے خوف کا تذکرہ ہے، ڈر کا تذکرہ ہے. آج ہم ڈرنے کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم تو ایک بار سبحان اللہ کہہ کے جنت میں جانے کی بات کرنا چاہتے. اس کا چہرہ دیکھو اور جنت میں جاؤ، اور اس کا چہرہ دیکھو. میرے بھائی جس کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، ان کے خاتمہ بالخیر پر بھی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ حضور غوث الاعظم دستگیر جیسے لوگ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہمارے پردادا مرشد سید ابو الحسین احمد نوری اپنی کتاب سراج العوارف میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ فقیر کو اللہ نے ولایت کی منزلیں طے کرائی، اب کوئی تمنا نہیں ہے، ایک تمنا ہے کہ بس خاتمہ بالخیر ہو جائے. یعنی اگر مقام قطبیت پر بھی انسان فائز ہو جائے، توجہ، قطب بن جائے، قطب غوث بن جائے، تو بھی ایمان پر خاتمے کے حوالے سے وہ ڈرتا نظر آتا ہے. اور یہاں تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے مسجد سے یوں بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. اور ہم جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے. تھوڑی دیر ذرا غور سے اس روایت کو سنیے، کیا کہہ رہی ہے یہ روایت. اس روایت کو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے، جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم نے کہا، ہو سکے تو میں اسی پر اپنی بات پوری کر لوں گا. فاروق اعظم کہتے ہیں، اے کعب، ایسی بات مجھے سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو. کعب احبار کہتے ہیں، امیر المومنین. اب کعب کیا کہہ رہے ہیں سنیے، اس کو مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، اس کا خلاصہ. کہتے ہیں، امیر المومنین، جب قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی تو اس کے منہ میں 70,000 لگامیں دی جائے گی اور اس کو کھینچ کر لایا جائے گا. اللہ. 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر اس کو کھینچ کے لایا جائے گا. اور جب پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو سب لوگ ایک ٹیلے پر جمع ہو جائیں گے. اور جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے
تو لوگوں کے دل ان کے اللہ اکبر محشر میں دادا گیری اور بابا گیری کی باتیں کرنے والوں حضرت موسیٰ کلیم کی یہ شان ہوگی، اپنی کیا اوقات ہوگی، ہماری کیا حیثیت ہوگی. احبار کہتے ہیں امیر المومنین حضرت موسیٰ کی یہ شان ہوگی اور حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہوگی. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہوں گے مولا آج تیرا عیسیٰ اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا بلکہ آج تو میں صرف اپنے لیے امان چاہتا ہوں. اندازہ کریں یہ انبیاء کی شان ہوگی. مگر مسلمانوں جہاں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اپنے لیے امان طلب کر رہے ہوں گے اور کسی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہوں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، تو لوگ یہ منظر بھی دیکھیں گے. اب یہ دوسرا مضمون آ رہا ہے، یہ منظر بھی دیکھیں گے کہ ایک ہستی ہوگی جو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگے گی بلکہ یوں کہیں گے رب حب لی امتی، رب حب لی امتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. وہ کون سی ہستی ہوگی؟ واہ واہ واہ. وہ آمینہ کا لال ہے، وہ عبداللہ کا لخت جگر ہے، وہ تمہارا اور میرا نبی. ہر نبی اپنے لیے کہہ رہا ہے نفسی نفسی، اور مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے ہیں امتی امتی. کتنے نصیب والے ہو اللہ اکبر کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو. اور پھر اس وقت جس کو بھی جنت لینی ہوگی وہ محتاج ہوگا مصطفیٰ جان رحمت کا. سبحان اللہ. جنت خدا کی ہے اور تقسیم مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے. بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس دن خلیل بھی میری طرف دیکھیں گے. اور میرے امام نے اس مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. میرا بریلی کا قلندر کہتا ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. جناب خلیل بھی مصطفیٰ جان رحمت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جس کو جنت چاہیے وہ حضور کی طرف. اس سے پتا چلا کہ 1857 کے بعد کے جو نو زائدہ فرقے اور ننگبالغ محققین آپ کو رسول اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ نبی کیا دے سکتے ہیں، جنتیں بٹے گی نبی کے ہاتھوں سے. کیا بات ہے. واہ واہ. جنت تقسیم ہوگی حضور کے ہاتھوں سے. سبحان اللہ. کوثر پلا رہے ہوں گے اللہ کے رسول، سبحان اللہ. پل صراط سے گزار رہے ہوں گے اللہ کے رسول. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ محشر میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ حضور نے 3 جگہ بتایا. ارشاد فرمایا یا تو مجھے میزان پہ تلاش کرنا، یا تو مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا، یا تو مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا. پیاسوں کو کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے، پل صراط پر سلم سلم کی دھارس بندھا رہے ہوں گے، اور میزان پر نیکیوں میں پلہ بھاری کروا رہے ہوں گے. یہ حضور کی شان ہوگی. اس لیے پہلے یہ بھی آپ کو کہہ دوں مولوی صاحب ہماری قبر میں نہیں آنے والے. کیا بات ہے. اس لیے مولوی پہ نہ پھسلنا. یہ جو نئی نئی باتیں کرنے کے لیے آتے ہیں ان پہ نہ پھسلنا. شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا. دنیا دیکھی بھالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹری ٹاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اللہ. میں اپنی بات کو اینڈ پہ پہنچانے سے پہلے آپ اٹھ کے نہ آپ بیٹھے، ایسے نہیں کہ بیٹھے. ایک بات کو آپ کا نذرانہ لینے سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن کیسے دینا ہے میں اس کا طریقہ بتا رہا ہوں. جو جہاں ہے وہی بیٹھو. دیکھو میں دینے کا طریقہ بیٹھو بابا بیٹھو. بیان سنو، اس سے بڑا کوئی نذرانہ نہیں. بیان نذرانہ کا طریقہ. اگر میری بات آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ یہاں کے بولیے، ادھر آئیے بابا یہاں کے بولیے. نہیں نا پھر آپ بھی بیٹھیے. اللہ آپ پہ رحم کرے. آپ نے مجھے اتنی دور سے بولنے کے لیے تو بلایا ہے. اب میں بول رہا ہوں ماشاءاللہ. توجہ آپ کی. اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے آپ نذرانہ دیجئے. طریقہ ایک جیب سے نکالیے اور دوسری جیب میں ڈالیے. ٹھیک کر لیں گے نا ایسا؟ میں وصول کروں گا اس کو. کیسے؟ اور جب محفل ختم ہو جائے گی تو اپنے اپنے گھر جائیے گا اور فجر کی نماز سنی امام کے پیچھے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیے گا اور وہ ساری رقم نکال کے ان کو دے کے کہیے گا کہ یہ میری طرف سے اور سید کی طرف سے آپ کو نذرانہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے؟ اب کوئی اٹھ کے ادھر نہیں آنا. جو بات اچھی لگے ادھر سے نکال کے ادھر کرنا. وہ میری امانت ہوگی جو آپ کو کہاں پہنچانی ہے. آج ہی فجر کی نماز میں کدھر بولو، سست تو پڑ گئے نا. کہاں پہنچانی ہے بولو بھائی. ہاں اب ادھر نہیں آنا. اب بات سنیے، توجہ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کریں گے تو سجدہ میں جب حضور سر رکھیں گے تو اللہ بولے گا حبیب ارفع رأسک، اٹھائیے اپنے سر کو سجدے سے. آپ جو کہیں گے آپ کی سنی جائے گی، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی. سبحان اللہ.
اور حضور جس کی شفاعت کریں گے پھر اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کیسا ہے، اس کی شفاعت، حضور کی شفاعت سے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اب بہت جواب دینا ہے لیکن آپ کو توجہ سے، اگر میں یہ چادر آپ کو دوں، میری چادر یہ کچھ قیمتی سی ہے، لیکن اگر میں آپ کو دوں اور وہاں پر آپ کی امی آپ کے ابا بھی موجود ہوں اور دوسرے لوگ بھی موجود ہوں، پھر میں آپ کو کہوں کہ جو آپ کی سب سے چہیتی ہستی ہے یہ چادر آپ اس کو دے دیں، آپ کس کو دیں گے؟ سچ بولو، جواب دو، بولو بھائی، جواب دیں۔ ماں کو دیں گے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حضور کی شفاعت سے میں اور آپ جنت میں جائیں گے اور حضور کے ماں باپ جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بولیے، جو لگتا ہے بولیے، ایسا لگتا ہے؟ بولو بھائی، اگر اللہ آپ کو اختیار دے کہ میرے بندے تو شفاعت کر، جس کی سفارش کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، تو آپ سب ایرے غیروں کی بھی شفاعت کر دے، سفارش کر دے، اپنے ماں باپ کی نہیں کریں گے، ان کو جہنم میں ڈلوا دیں گے؟ بولو بھائی، بولو بھائی، ایسا ہوگا؟ یہ جو 1857 کے بعد کے مولوی ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں، جو انگریزوں کی میز سے پیدا ہوئے، کہ نبی کے ماں باپ کافر تھے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ نبی، یہ نماز کی دعوت لے کر تو آتے ہیں جی، یہ بھولے بھالے چہرے لے کر تو آتے ہیں، مگر یہ نبی کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں۔ میں اگر آپ یہ کہیں گے تو مفتی حسنین صاحب کو میں ذمہ داری دے جاؤں گا، فتاوی رشیدیہ میں ان کے گرو نے لکھا ہے کہ نبی کے ماں باپ کافر تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ نبی کے ماں باپ کو جو کافر کہے، اگر تم اس کی پیچھے نمازیں پڑھو گے، ان سے رشتہ داریاں کرو گے، قیامت کے دن حضور کہیں گے جو میرے ماں باپ کو کافر کی گالی دیتا تھا تو ان کو اپنا امام بناتا تھا۔ آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں، آپ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ لڑانے کی بات کرتے ہیں، مولوی نہیں لڑانے کی بات کرتے میرے بھائی، یہ جو نبی کے، اس سے بڑی گالی کیا ہوگی؟ کتنی گندی گالی ہے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا نبی کے ماں باپ کافر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، مجھے بتائیے، وہ بھی سید الانبیاء کے ماں باپ۔ اللہ، ارے چور کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا، ڈاکو کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا، کافر کے گھر میں خدا کا محبوب کیسے پیدا ہوتا؟ کیا بات ہے حضرت، واہ واہ۔ یہ لوگ، میں زیادہ نہیں کہوں گا، یہ لوگ نبی کے ماں باپ کو کتنی گندی گالی دیتے، سوچئے۔ ارے میرے بھائی، ذرا غور تو کر، ذرا سوچ تو صحیح کہ تم میں کے لوگ اگر پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا موتی کیسے بنتا ہے۔ موتی جو سچا موتی ہے کیسے بنتا ہے تمہیں پتا ہے؟ سائنس کہتی ہے، ابھی میں علماء کی تحقیق نہیں پیش کر، سائنس کی تحقیق پیش کروں۔ سائنس کہتی ہے کہ سیپ، صدف سمندر میں رہتی ہے، سمندر کا پانی کھارا رہتا ہے، تو اللہ اس سیپ کے منہ کو اتنا پیک بند کر دیتا ہے مضبوط کہ کھارا پانی سیپ کے پیٹ میں جا نہیں پاتا، کیونکہ اگر کھارا پانی سیپ کے اندر چلا گیا تو موتی نہیں پیدا ہوگا اس کے پیٹ سے، صدف کے پیٹ سے، تو وہ سمندر میں رہنے کے بعد بھی وہ اپنا منہ بند کر کے رہتی ہے، یعنی سمندر کا کھارا پانی اس کے اندر نہیں جاتا۔ جب اللہ اس سے موتی پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ سیپ اوپر اٹھ کر کے آتی ہے اور منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے، اس میں آسمان کا پانی برستا ہے، ایک ہی قطرہ جاتا ہے، دوسرا بھی نہیں جاتا۔ بات اینڈ کی طرف جا رہی ہے، توجہ فرمائیں کہ آپ غور کریں، انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی، سید الانبیاء کی زبان پر کیا؟ امتی، بولو بھائی، یہی امتی امتی۔ اب غور کرنا، جنت کہاں لے کے نہیں جانا ہے؟ کہاں لینے جانا ہے؟ بولو بھائی، کہاں لینے جانا ہے؟ حضور کے پاس، صحیح ہے، حضور کے پاس جانا ہے۔ اب حضور کے پاس جائے بغیر جنت میں ملنا، جب خلیل اللہ وہاں دیکھیں گے تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے نا؟ بیدم شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی، کہتے عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ تو حضور کے پاس جانا ہے۔ اب غور سے سننا، اختتامی لمحات آ گئے، جب حضور کے پاس جاؤ گے جنت مانگنے، اب اللہ کے رسول کی دوسری حدیث یاد کر لو، توجہ، حضور کی دوسری حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، آقا فرما رہے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اب سوچو، قیامت میں تو ایک ہی ذریعہ تھا رسول اللہ کا، اور وہاں جنت لینے گئے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دل نہ دکھائے، ان کے کرم سے تو ایسی بات نہیں لگتی، لیکن ان کی غیرت سے ڈر بھی لگتا ہے۔ جنت مانگنے گئے اور اللہ نہ کرے حضور نے چہرہ پھیر کے کہا، او منافق، او جھوٹے، او کذاب، کیا تو نے میری حدیث نہیں سنی تھی کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، اور اللہ نہ کرے اگر وہ چہرہ پھیر لے تو کیا ہوگا؟
اپنا کیا بنے گا؟ ذرا غور تو کرے کیا بنے گا اپنا. ہم قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی بن گئے، سہروردی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، برکاتی بن گئے، مداری وارثی سب بن گئے. کیا وہ مسلمان بھی بنے جو رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے؟ پیر صاحب اگر تحفے میں ٹوپی دے دو تو قبر میں لے جانے کی بات کرتے ہو، کروڑوں سلام ہو تمہاری عقیدت پہ، میں منع نہیں کرتا. پیر کے عقیدے، پیر کے تحفے کا اتنا احترام، اور رسول اللہ کے ہاتھوں سے اللہ نے بھی تو کوئی تحفہ بھیجا تھا. اللہ کے تحفے کی کیا قدر کی؟ استاد کا تحفہ، پیر کا تحفہ، باپ کا تحفہ، ماں کا تحفہ، ٹیچر کا تحفہ، سب کے تحفے کی قدر. اور اللہ کا تحفہ، اللہ نے بھی تحفہ دیا. یاد ہے اللہ نے تحفہ دیا اللہ نے، اور بھیجا کس کے ہاتھوں سے؟ محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فدا ہو امی و ابی، سوچئے تو صحیح، ان کے ہاتھوں سے بھیجا. ان کے ہاتھوں سے ہم نے اس تحفے کی کیا قدر کی؟ وہ نماز کا تحفہ ہے نا، کچھ قدر کی اس کی؟ کچھ قدر کی؟ کسی کا تحفہ قبر میں کام آئے نہ آئے، لیکن یہ جو نماز کا تحفہ اللہ کا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب نمازی کو قبر میں رکھا جائے گا تو وہ دلہن کو دیکھے گا، وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں تیری نماز ہوں. جب میرا وقت آتا تھا تو سب کو چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تو تیرا دل بہلانے کے لیے میں آ گئی ہوں اور قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گی. آقا فرماتے ہیں نماز پل صلات پر نور بن بن کے نمازی کے آگے آگے چلے گی. یہ نماز ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ نمازی کو حساب بھی نہیں لے گا، نمازی کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا. میرے بھائیو آؤ نماز کی طرف آؤ. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. میں نماز پہ اس لیے میں نے بات کی، نمازی بن جاؤ. نماز کی خصوصیت ہے کہ نماز پڑھنے لگو، نماز خود بخود انسان کو سدھار دیتی ہے، سنوار دیتی ہے، تمام گناہوں سے نماز خود بچا لیتی ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا 5 منٹ کا ٹائم مفتی حسنین صاحب اور دے رہے ہیں، بیٹھیں گے آپ؟ بولوں میں؟ او ماشاءاللہ. لیکن میں رات بھر نہیں سناؤں گا، اس لیے کہ جب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نماز مختصر پڑھانے کا حکم ہے تو لوگوں کا خیال کرتے ہوئے تقریر بھی. رسول اللہ کا کوئی بھی خطاب آپ کو لمبا نہیں ملے گا. غوث پاک کا کوئی بھی خطاب 5 منٹ سے زیادہ خطاب مجھے نظر نہیں آئے. حضور رسول پاک کا سب سے بڑا خطبہ 19 منٹ سے زیادہ کا نہیں ملتا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم. بہرحال لیکن ہم لوگ ہیں بولتے زیادہ ہیں، خود ہی عمل کم کرتے ہیں. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابھی میں نے نماز کی بات کی نا، تو لوگ نماز کے متعلق آج کل نئی نئی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں مولانا نماز نہیں پڑھنے کے بعد بھی تو آدمی مسلمان رہتا ہے. بالکل مسلمان رہتا ہے. ہم حنفی تعویل کرتے ہیں لیکن حضرت فاروق اعظم کا فتویٰ بے نمازی کافر، عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ بے نمازی کافر، سعید ابن مسیب کا فتویٰ بے نمازی کافر. آپ سے پوچھتا ہوں ہم اس کی تعویل کرتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، کے بے نمازی ڈائریکٹ کافر نہیں ہوتا. ہم تعویل کرتے ہیں کفر کے قریب پہنچتا ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ یہی فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے جب وہ مرے گا تو مرتے وقت تو کہ اس کا ایمان نہ چھین لیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نماز کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے جاہل ہماری جماعت میں نکل آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی ضرورت اس کو ہے نا جو نہیں پہنچا، جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ جملہ کتنا بدترین ہے نا، یہ قول کتنا برا ہے، یہ قول بدتر از بول ہے، یہ پیشاب سے بھی زیادہ گندا اور بالکل ناپاک اور نجس ہے یہ قول. اندازہ فرمائیں اگر یہ کہتے ہو کہ جو اللہ تک نہیں پہنچا اس کو نماز کی ضرورت ہے تو کیا رسول اللہ اللہ تک نہیں پہنچے تھے؟ حضور نے تو آخری ظاہری آخری لمحات تک نماز پڑھی. مولا علی کی شہادت کہاں ہوئی؟ مسجد میں. حضرت فاروق اعظم کی شہادت کہاں ہوئی؟ مسجد میں. کربلا کے اندر امام نے آخری کام کیا کیا؟ بلکہ اللہ اکبر، جو جتنا خدا کا قریبی ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ سجدے ادا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے سب پہ 5 وقت کی فرض کی اور اپنے محبوب پہ 6 وقت کی نماز فرض کی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے محبوب رات کے حصے میں تہجد کا اہتمام فرمائے تاکہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے. تو اللہ کے رسول پہ تو 6 وقت کی فرض تھی، ہم پہ 5 وقت کی ہے. تو جو جتنا مقرب ہے اس کے لیے سجدے اتنے ہیں. بس میں آخری میں یہی عرض کروں گا کہ 9
9 ज़ायदा मौलवियों से भी बचो जो 1857 के बाद पैदा हुए, और जाहिल पीरों से भी बचो जो आपको आपके सही मसलक से दूर करते हैं और कहते हैं ये तरीकत है। आज जो है अहले बैत के मामले में मशकूक किया जाता है कि जिक्र अहले बैत करोगे तो आप हट जाओगे, और सहाबा के बारे में मशकूक किया जाता है कि सहाबा किराम जन्नती है कि नहीं। मैं कहता हूँ नादान हो, पागलपन की बात करते हो। सहाबा जन्नती है या नहीं? सहाबा को जन्नत की तलाश नहीं है, जन्नत को सहाबा की तलाश है। आप क्या समझते हो? इसलिए कि सहाबा को जन्नत से बड़ी चीज अल्लाह ने दी है। सहाबा को अल्लाह ने जन्नत से बड़ी, इस पे लड़ रहे हो कि सहाबी जन्नती है कि नहीं। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, सहाबा को क्या दिया? रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी। और कुरान कहता है वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। और जिसको हुजूर मिल गए, जिसको हुजूर मिल गए, फिर उसको जन्नत की तलाश कब है? अरे 14वीं सदी का आशिक कहता है, सैर गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़कर, सूवे जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़कर। और मेरे इमाम ने तो बड़ी बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात के तौर पे कह रहा हूं, लोग इस पे लड़ रहे सहाबी। अरे जो सहाबी है ना, हमारे अहले सुन्नत के अकीदे में जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे हमारे अकीदे में सहाबा का जन्नती होना यकीनी है। बेशक, वजह क्योंकि जिस जबान ने जन्नत का पता दिया, उसी जबान ने यह बताया कि मुझे देखने वाले यानी सहाबा पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया। हुजूर की जबान से हमने सुन लिया, अब इससे बढ़कर के क्या होगा? तो सुनो इमाम अहले सुन्नत का अकीदा। इसीलिए यह भी कहता हूं कि अगर आज ईमान बचाना हो तो आप फिक्र रजा में ढल जाओ, आपका ईमान महफूज हो जाएगा। इमाम ने बड़ी खूबसूरत बात कही, मुफ्ती साहब का हुक्म है तो मैं इमाम के 4 मिसरे पढ़ता हूं, आपको अंदाजा होगा कि जो नबी को पा जाता है उसे जन्नत की हाजत ही नहीं रह जाती। जो नबी को पा गया उसके लिए जन्नत बहुत छोटी चीज है। वजह जन्नत क्या है? बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसके तलवन के धोवे से, जिसके तलवों के धोवे से जन्नत सजाई जाती है, वो मुस्तफा जाने रहमत के तलवे। बेशक। लोग कौसर और सलसबील पर इतराते हैं। कौसर और सलसबील क्या है? जिसकी 2 बूंद है। कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया, हमारा नबी। वाह। जिसकी 2 बूंद कौसर और सलसबील है, अगर वो नबी किसी को मिल जाए फिर वो कौसर पे की तरफ जाएगा। हजरत सईद इजाज कामतवी ने कहा था, कौसर की जानिब हम नहीं तकबई, हम ही देहो नैनन का जाम, ए प्यारे नबी। और मेरे इमाम ने कहा, शरबत न दे। देख रहे क्या बात है? इश्क की बोली शरबत, इस शरबत से मुराद जामे कौसर है। सुभान अल्लाह। शरबत न दे, न दे। देख, वाह, आय क्या बात। मुझे कौसर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आगे वजह आ रही है। शरबत न दे, न दे तो करे बात लुत्फ से, या रसूल अल्लाह, अगर महशर में आप मुझे कौसर का जाम न दे, आप मुझसे प्यार से बात करें तो क्या होगा? क्या होगा? सुन लीजिए, इसी को इमाम अहले सुन्नत कहते। कौसर न दे, शरबत न दे, शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से। ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। अरे जब शहद मिल जाए तो शकर के पीछे कौन भागे? क्या बात है, क्या बात है हुजूर। वाह, जन्नत न दे, वाह वाह, जन्नत न दे, वाह, तेरी रूयत हो खैर से। क्या बात है हुजूर। वाह वाह, जन्नत न दे, तेरी रूयत हो खैर से। इस गुल की आगे किसको हवस बर्ग बर की है? जब ये फूल मिल जाए तो पत्तियों के पीछे कौन भागेगा? और ये फूल क्या है? नबी की ज़ियारत है। नबी की ज़ियारत जन्नत से बड़ी चीज है। हमारे मसलक में तो सहाबा को तो नबी की ज़ियारत पहले ही नसीब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत से बड़ी चीज उनको नसीब हो गई। क्या कहने, क्या कहने। सहाबा वो है मेरे भाई, सहाबा तो सहाबा, उनके घोड़ों की अजमत का अंदाजा नहीं लगा सकते। कुरान कहता है वल आदियाती दबहन वल मोरियाती कदहा। अल्लाहु अकबर। सहाबा के घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल की कसम कुरान उठाता है। जिसके घोड़ों की धूल की टापों से लगने वाली धूल की कसम कुरान याद करता है, कुरान उसकी कसम खाता है। तो मुझे बताइए, जिसके घोड़ों की टापों की धूल इतनी कीमती हो कि कुदरत उसकी कसम उठा रही हो, वो घोड़े कितने कीमती होंगे। और जो लोग उस घोड़े पे बैठते होंगे वो सहाबा की अजमत का अंदाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अस्सलातु अल्लाह, वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व या अला हबीब अल्लाह, आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। उस कली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आंखों में,
دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ سردی کا موسم ہے اور وقت تو بہت زیادہ ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کا تعین کیا جاتا ہے، راستہ متعین کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ راستہ جو طے کریں گے منزل وہی آپ کو نصیب ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم آئے اس راستے پر تو یہاں ہم نے دیکھا کہ ایک راستہ جو ہے وہ بریلی کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا راستہ بدایوں کی طرف جا رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ کتنا بھی بڑا عالم ہو، فاضل ہو، مفسر ہو، محدث ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، دنیاوی پڑھا لکھا ہو یا مذہب کا علم رکھنے والا ہو، اگر اس نے بریلی کا راستہ اختیار کیا ہے تو وہ پوری زندگی کبھی بدایوں پہنچ نہیں سکتا، اور جس نے کبھی بدایوں کا راستہ چنا ہے وہ کبھی بریلی پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کہ دونوں کے اندر مشرق اور مغرب کا فرق ہے کہ ایک راستہ ادھر جاتا ہے، ایک راستہ ادھر جاتا ہے، اور انسان جس راستے پہ چلتا ہے لوگ دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں یہ بدایوں جائے گا، یہ جو ہے بریلی جائے گا۔ اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی دو منزلیں رکھی ہے، ایک کو جنت کہتے ہیں، ایک کو جہنم کہتے ہیں، اور دونوں منزلوں کے بارے میں اعلان کر دیا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ نیکوں کے لیے جنت ہے اور فجار کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ہیں۔ اللہ رب العزت کا دردناک عذاب ہے۔ جنت کی راحتیں کس کے لیے ہے؟ جن لوگوں نے نیکیاں کی ہے۔ جنت کی راحتیں کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے اپنے نفس کو مشقت اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ جنت کی راحتیں کس کے لیے ہے؟ اللہ اکبر، جو سردیوں کے اندر اٹھ اٹھ کر فجر میں وضو کیا کرتے تھے۔ جنت کی نعمتیں کس کے لیے ہے؟ جو نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر سچ بولا کرتے تھے۔ جنت کی نعمتیں کس کے لیے ہے؟ جو اولاد کی صحیح تربیت کیا کرتے تھے۔ اور جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے لذتوں کی خاطر خدا کے مذہب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، اللہ رسول کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکوں کے لیے جنت ہے، فجار کے لیے جہنم ہے۔ راستے دو ہیں، منزلیں دو ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب منزلیں دو ہیں تو راستے بھی دو ہیں، ایک جنت کا راستہ، ایک جہنم کا راستہ۔ ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن راستہ کون سا چن رہے ہو؟ راستہ کون سا چل رہے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر، جب بریلی کے راستے پہ جانے والا کبھی بدایوں نہیں جا سکتا، اور بدایوں کے راستے پہ جانے والا کبھی